بیٹھی ہوئی تھی, میں نے کہا میں یہاں سے نہیں جاتی ہوں کیونکہ میں بھی موجودہ جیل کاٹ کے آئی ہوں اور مجھے جیل کے مینول کا پتہ ہے. جب بندہ خود ایکسپیرینس کرتا ہے, مجھے جب بے گناہ ابڈکٹ کیا گیا تھا اور مجھے پھر ڈیرہ غازی خان جیل بھیج دیا گیا تھا. 6 بجے ان کی شفٹ ہوتی ہے. میں نے کہا دن کے ٹائم سے ہماری خان سے ملاقات کا وقت مقرر تھا تو میں یہ 6 بجے تک بیٹھ جاتی ہوں, لیکن مجھے عمر ایوب صاحب نے کہا آئیں یہ تو صفاق ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, میڈیا سے تو ایٹ لیسٹ گفتگو کریں. میں آپ سب یوٹیوبر کا, ولاگر کا, سوشل میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ ہماری بات عوام تک, آپ ہماری بات لوگوں تک اور پاکستانیوں تک آپ ضرور پہنچاتے ہیں, یہ آپ کی مہربانی ہے. ورنہ یہ جو ہمارے ساتھ سلوک ہو گیا, کہتے کہ جی لکھ کے دے دیں, اور میں نے آپ سے کہا, میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا یہ تو ہم ضرور سائن کرتے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو ملاقات ہوتی ہے, مگر یہ کون سا طریقہ ہے کہ جب آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے؟ سیاسی گفتگو ہی کریں گے. میرا لیڈر پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے, پولیٹیکل سب سے بڑی جماعت کو اور سب سے بڑا ووٹ لیا ہے میرے لیڈر نے, تو ہم تو سیاسی گفتگو کریں گے. لیکن وہ ہیلے بہانے بنا رہے تھے, اس وقت سے ہم 2 بجے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا یہ وقت بدلتا رہتا ہے. دیکھیں ظاہری بات ہے, میرے لیڈر خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی تو یہ بہت بڑی بات تھی. ہم آپ کو پیغام پہنچاتے, اپنے ورکرز کو پیغام پہنچاتے, لیکن میں تو الارمنگ سچویشن ہے. جو ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہے اس نے کل دھمکی دی ہے خان صاحب کو, اور آج آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں جیل میں ملنے نہیں دے رہے. میں یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میڈیا کو, ہم سب کو, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو, فورم کو, سب کو وہاں اندر جانے دیں, جیل کھولیں, ہمیں سیل دکھائے جائیں, ہمیں بتایا جائے کہ خان صاحب سے آپ ہمیں کیوں نہیں ملنے دے رہے, کیوں ہمیں میسیجز نہیں پہنچانے دے رہے. ہم پولیٹیکل لیڈر ہیں, ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے لیڈر سے ملیں, اور کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے. آپ ہم سے کون سی چیز چھپا رہے ہیں, اور آپ خان صاحب کے ساتھ کون سا غیر انسانی سلوک کریں جو آپ کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ نہ دیکھیں, ان کے جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے یا جو ہمارے کارکنان تک بات نہ پہنچے, وہ کیوں یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جب یہ ہمارا ٹائم آئے گا تو ہم اس چیز کا آپ سے بالکل بدلہ لیں گے, تو کیا آپ کو لگتا ہے اگر آپ بدلہ لیں گے, وہ آپ سے لیں گے, آپ ان سے لیں گے, پھر آپ ملک کا کون سوچے گا؟ میں نے ایسا نہیں کہا, میں نے ایسا کہا کہ یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. آج ہمارے اوپر مشکل ہے, کل کو آپ کے اوپر مشکل ہوگی, پھر گلہ نہیں بنتا. آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا, نواز شریف ہر وقت روتے ہوتے ہیں, روتی ہوئی دلہن اب دوبارہ باہر بھی چلے گئے, اپنے اصل وطن چلے بھی گئے, ہمیشہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو. کیا انہوں نے وقت سے سیکھا؟ کیا انہوں نے سیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ وکٹمائزیشن کرنے سے کیا انجام ہوتا ہے؟ اسپیس کہیں اور پھر چلی جاتی ہے. تو آج اگر ان کی اپنی منشی کی حیثیت ربر سٹمپ بنا دی ہے انہوں نے پورے پارلیمان کو, تو پاکستان تو پیچھے جائے گا. کیونکہ آپ وقت کے جو الیکٹڈ نمائندے جنہوں نے 1.5 لاکھ ووٹ لیا ہوا ہے, آپ ان کو ملنے نہیں دیتے ہیں, آپ ان کو پر FIR کراتے ہیں, آپ ان کے اوپر گائے چوری سے لے کر اور آپ غداری تک کے فتوے ان سے لگواتے ہیں. جیب میں پولیس FIR لے کے پھیرتی رہتی کہ جہاں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کوئی لیڈر ملے, ذرا انہوں نے بات نہیں کی اور آپ 50 FIR اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, ہم تو ونڈکٹیو نہیں ہیں. ہاں البتہ یہ جو PMLN کی حکومت ہے, PDM کی حکومت ہے, یہ بہت صفاق ہے, یہ غیر انسانی سلوک کر رہی ہے, قیدیوں سے بھی کر رہی ہے, ہماری پارٹی سے بھی کر رہی ہے, اور میرے لیڈر عمران خان سے بھی کر رہی ہے, اور اس لیے وہ ہمیں ملنے کیوں نہیں ڈر ہوگا تو ہمیں نہیں ملنے دے رہے نا. اور میں تو کہہ رہی ہوں الارمنگ سچویشن ہے. کل ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خان صاحب کی زندگی کو دوبارہ سے تھریٹ کیا. پہلے بھی جب تھریٹ کیا تھا تو وزیر آباد میں خان صاحب کے اوپر حملہ ہو گیا تھا, اور جس نے گولیاں چلائی تھی اس کو نیشنل ٹی وی پہ اس کی پریس کانفرنس دکھائی گئی تو اس کو مظلوم بتایا گیا تھا کہ یہ کوئی جنونی ہے, پری پلان نہیں تھا. اور اب دوبارہ انہوں نے تھریٹ کیا. تو آج ہمیں پولیٹیکل لیڈر کو, جب ہمارے پاس کورٹ کے آرڈرز ہیں, خان صاحب نے خود ہمارے سائن کیے تھے, نام ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا, ہم سے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ ہر دفعہ انصاف کا دروازہ 4 چیزیں میری ذہن میں تھیں, ورکرز کے لیے بھی, رائے عمل کی لحاظ سے میری چیزیں ذہن میں تھیں. میں آپ کی ایک بات بتاؤں, اصل بات یہ ہے کہ انصاف ملنا چاہیے. ملک کے اندر انصاف ختم ہو چکا ہے, ملک کے اندر ضمانت بھی نہیں ملتی. پاکستان میں خواتین کے لیے تھوڑی سی قانون نرم ہے کہ جو خاتون اریسٹ ہوگی اس کو آپ کو پہلے اس میں ضمانت دیں گے پیشی کے اوپر. لیکن بشرا بی بی نے بے گناہ 9 مہینے قید کے اندر گزارے, ان کو ضمانت بہت لیٹ ملی ہے. خان صاحب کی بہنوں کو پہلے فزیکل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا تھا. اسی طرح ابھی تک سمابیہ طاہر اس وقت اریسٹڈ ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. ہم خود دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں اور اب بہت مشکل سے ہماری ضمانت ہوتی ہے, ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. اس لیے اصل قانون تو یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل کے اندر بے گناہ 1 سال ہو چکا ہے. پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ 1 سال کے بعد ضمانت ہو جانی چاہیے. اب ٹھیک ہے آپ کسی انٹرنیشنل اس کی پاور کی بات کریں,
یا آپ پاکستان کی اس کی بات کریں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے انصاف ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر انصاف کیوں ختم ہو گیا ہے؟ کیوں ضمانت نہیں ہوتی اور کیوں میرے لیڈر عمران خان کو بے گناہ جیل کے اندر ڈالا ہوا؟ کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ اچھا قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد عمران خان آج کون سی بڑی ذمہ داری آپ کو دے سکتے تھے خواتین کے حوالے سے؟ نہیں وہ تو کیونکہ بشرا بی بی کے حوالے سے اور علیمہ خان کے حوالے سے چل رہا تھا کہ وہ پارٹی لیڈ کریں گے، اسی لیے آپ کو بلایا ہے. دیکھیں میں کیٹیگوری کے لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب میں اریسٹ ہوئی تھی تو مجھے یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہمایوں خان جو میرے اسپاؤس ہیں وہ پریس کانفرنس کر لیں گے اور مجھے کہ زرتاج گل کو جو ہے وہ اریسٹ کیا ہوا ہے بے گناہ. وہ میرے لیے آواز اٹھا سکتے تھے، میری پارٹی میرے لیے اٹھاتی ہے، میری عوام میرے لیے، آپ سوشل میڈیا نے بھی میری لیے آواز اٹھائی ہے. تو مجھے تھا کہ کہیں وہ ان کو بھی نہ ابڈکٹ کر لیا جائے، کہیں ان کو بھی اریسٹ نہ کر لیا جائے. بشرا بی بی صاحبہ نے جو وفاداری خان صاحب سے نبھائی ہوئی تو ان کو سلوٹ ہے. اگر ایک بیگم صاحبہ اپنے ہسبینڈ کی رہائی کے لیے آواز اٹھاتی ہے، باہر آتی ہے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. خان صاحب کی جو عزت دار بہنیں ہیں، علیمہ بی بی، عظمیٰ بی بی، نورین بی بی، اگر وہ اپنے بھائی مظلوم بھائی کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، باہر آتی ہیں، تو میں اس کو سپورٹ کروں گی. آپ اپنے گھر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر کوئی اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اس لیے اس کو سیاست سے جوڑ لینا میرے خیال میں غلط ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے اور مریم نواز کے جو پاپا ہیں وہ بھی باہر چلے گئے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ان سب نے آخر میں اپنے وطن ہی جانا ہے. جو ہم اور آپ نے پاکستان رہنا ہے، انہوں نے اپنے اصل وطن ہی بھاگنا ہے جو کہ لندن ہوتا ہے، جدہ ہوتا ہے، دبئی ہوتا ہے.